بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے لطف و احسان سے درس ہدایت الناس نمبر 19 کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہم جس موسم میں پڑھ رہے ہیں یہ گرمیوں کا موسم ہے، ہاڑ ہے، شدید گرمی ہے، لیکن ہمارے جو اسلاف ہیں انہوں نے علم کی خاطر بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں، اور جو آدمی جتنی مشکل سے، جو شخص مرد ہو یا عورت مشکل سے کوئی چیز حاصل کرتا ہے تو اس کو اس کی قدر ہوتی ہے۔ آج ہمارے درس کا آغاز، یہ جو بنیادی طور پر ہم مرفوعات پڑھ رہے ہیں تو اوپر تو آپ نے المرفوعات لکھنا ہے، المرفوعات۔ تو اب یہ دوسرے نمبر پر پہلا مرفوع جو تھا وہ فاعل تھا، وہ ہم نے پڑھ لیا تھا، اور اس کی ضمن میں ایک بحث تنازع الفعلین کی تھی، وہ بھی ہم نے پڑھ لی۔ اب دوسرا مرفوع ہے، کل 8 ہے، تو آج دوسرا ہے جس کے 2 نام ہیں، مفعول ما لم یسم فاعلہ، مفعول ما لم یسم فاعلہ، مفعول ما لم یسم فاعلہ، اور دوسرا اس کا نام ہے نائب فاعل، اس لیے کہ یہ بظاہر مفعول ہوتا ہے لیکن نائب فاعل کی جگہ پر یہ آتا ہے، اس لیے پھر اس کے 2 نام ہیں۔ تو چلتے ہیں حضرت مصنف کی عبارت کی طرف۔ چھوٹی سی یہ فصل ہے، اگر یہ مکمل ہو گئی تو پھر آگے بڑھیں گے مبتدا اور خبر کی طرف۔ فرماتے ہیں فصل، تو یہاں ہم ھذا اس میں اشارہ لگا کے ھذا فصل، ھذا اس میں اشارہ، فصل مشار الیہ، ھذا اس میں اشارہ مبتدا، فصل مشار الیہ اس کی خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ۔ مفعول ما لم يسم فاعلہ وهو كل مفعول حذف فاعلہ وأقیم هو مقامہ نحو ضرب زید۔ تو پہلے اس کی تعریف، آگے جا کے ہم چونکہ عربی بول چال ہے ہماری تو عربی میں تعریفیں یاد کر لیں گے انشاءاللہ۔ ہدایت الناس کی تمام تعریفیں جو ہیں وہ عربی میں یاد کر لیں گے۔ تو اس کی سب سے پہلے کی ہے تعریف، مفعول ما لم یسم فاعلہ، یہاں آپ دیکھیں یہ وہ مفعول ہوتا ہے جس کا فاعل معذوف ہوتا ہے اور اس کو اس کا قائم مقام بنا دیا جاتا ہے۔ یہ ہو گئی تعریف کہ ظاہری طور پر یہ مفعول ہوتا ہے، اور یہ ایسا مفعول ہوتا ہے جس کا فاعل معذوف کر دیا جاتا ہے کسی وجہ سے۔ فاعل کیوں معذوف کیا جاتا ہے یہ باتیں نحو کی کتابوں میں بھی آگے آ جائیں گے، لیکن اصل یہ باتیں علم بلاغت سے تعلق رکھتی ہیں۔ کبھی جو ہے نا فتنے کو کے خوف سے، کبھی اظہار محبت، مختلف اس کے وجوہات ہوتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر کیا ہے، مثال اس کی جو دی ہے وہ ہے ضرب زید، ضرب زید، زید مارا گیا۔ اب یہاں مارنے والے کا کوئی پتہ نہیں کہ کس نے مارا،
تو یہ زیدن جو ہے اس کے اوپر رفع آیا ہے، زیدن ہم پڑھ رہے ہیں، زیدن یا زیدن نہیں پڑھ سکتے، تو یہ مرفوع پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ مرفوعات میں سے ہے۔ زید مارا گیا، اصل میں تو مارنے کا جو عمل ہے، ضرب جو لگی ہے وہ اسی زید کو لگی ہے، تو ان فیکٹ یہ مفعول ہی ہے، ان فیکٹ یہ مفعول ہی ہے۔ تو چونکہ اب فاعل معذوف ہے تو اس کو فاعل کی جگہ پہ رکھ دیا گیا ہے، اس لیے پھر اس کو نائب فاعل کہتے ہیں، یہ نائب فاعل اس کو اس لیے کہتے ہیں۔ جیم کیا ہے جی؟ اس کا حکم، وحکمہ فی توحید فعلہ وتسمیتہ وجمعہ وتذکیرہ وتانیثہ علی قیاس ما عرفت فی الفاعل۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ اس کا حکم فاعل کی طرح ہے، یعنی اب وہ ساری باتیں توحید میں، توحید کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہونا۔ توحید میں تثنیہ میں، اس کے بعد جمع میں، تذکیر میں یعنی مذکر ہونا، تانیث میں یعنی مؤنث ہونا، تو یہ توحید فعل، تو آپ توحید فعل کر لیں، توحید فعل میں، تثنیہ میں، جمع میں، تذکیر میں، تانیث میں۔ فعل اگر واحد ہوا تو یہ اس کا نائب فاعل اس طرح ہوگا، اگر تثنیہ مثنیٰ ہوا یہ اسی کے مطابق ہوگا، جمع ہوا تو نائب فاعل جمع کے مطابق ہوگا، مذکر ہوا تو نائب فاعل کی وہی صورت ہوگی، مؤنث ہوا تو نائب فاعل کی وہی صورت ہوگی۔ اب ہم کچھ مثالیں پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ہم بول چال بھی کر رہے ہیں، تو میں دیکھتا ہوں یہاں کچھ فوٹو ہے میرے پاس، اگر نکل آنے کی پہلا بھی نئی تازہ بنا لیتے ہیں۔ میرے خیال میں چلے
ابھی تازہ کچھ مثالیں بنا لیتے ہیں، تمرین ہو جائے گی تو انشاءاللہ وہ آپ کو کام بھی آئیں گے۔ میں ذرا کتاب کو آپ کی کتاب میں یہاں عبارت ختم ہو جاتی ہے حکموں کے بعد، چلے نہیں مل رہے یہاں، آپ کی طرف سے بناتے ہیں یہاں۔ شرب الماء قتل الشرطی رفع القلم وجد الماء سمع الأذان قتلت المرأة كتب الدرس طلبت الإجازة واحد وجد الوقت یہ جتنے بھی 10 جملے ہم نے لکھے ہیں، تلک عشرۃ کاملہ، شرب الماء، قتل الشرطی، رفع القلم، وجد الماء، سمع الأذان، قتلت المرأة،
کتب الدرس، یہ زبر ہے، زبر، کتب الدرس، طلبت الاجازت، حدد الوقت، فتح الباب. تو یہاں میں ہم نے الماء پڑھا، مرفوع پڑھا کیونکہ نائب فاعل ہے. الشرطی مرفوع پڑھا، القلم مرفوع پڑھا، نائب فاعل. الماء مرفوع پڑھا، نائب فاعل. الاذان مرفوع پڑھا، نائب فاعل. المرض مرفوع پڑھا، نائب فاعل. الدرس مرفوع پڑھا، نائب فاعل. طلبت الاجازت مرفوع پڑھا، نائب فاعل. حدد الوقت، الوقت کو مرفوع پڑھا کیونکہ نائب فاعل ہے. فتح الباب، ہم نے الباب کو مرفوع پڑھا کیونکہ نائب فاعل. تو یہ مثالیں آپ لکھ لیں. آگے بڑھتے ہیں. اگلی فصل ہے فصل المبتدا والخبر. اب مرفوعات میں سے یہ آ گیا جی تیسرا اور چوتھا. المبتدا والخبر، تیسرا المبتدا اور چوتھا مرفوع ہے الخبر. المبتدا والخبر ہما اسمان مجردان عن العوامل اللفظیت. یہ دو مرفوع ہیں اور ان پر کسی قسم کا کوئی لفظی عامل داخل نہیں ہوتا، یہ خود ہی اپنا عمل بتاتے ہیں. احدہما مسند الیہ، ایک کو مسند الیہ کہتے ہیں کہ جس کی طرف اسناد کی جاتی ہے، جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے، جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے. وَيُسَمَّى الْمُبْتَدَا، اس کو مبتدا کہا جاتا ہے. یعنی مبتدا کا دوسرا نام ہے مسند الیہ. مسند الیہ، جس کی طرف اسناد کی جائے، جس کی بات کی جائے. والثانی، یہ جو خبر ہے مسند، تو خبر کا دوسرا نام ہے مسند. مسند بھی، ہاں ایسے مسند یا مسند بھی کہتے تھے. مسند الیہ جس کی طرف اسناد کی جائے، جس کی بات کی جائے. اور مسند بھی جس کے ساتھ نسبت کی جائے، جس کے ساتھ بات کی جائے، یعنی جو بات کی جائے. ٹھیک ہو گیا. تو ان کا آپس میں تعلق اس طرح بنتا ہے کہ اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے، اور جو بات کی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے. مبتدا جس کے بارے میں بات کی جائے، جس کے بارے میں بات کی جائے. اور خبر کیا ہے؟ وہ بات جو مبتدا کے بارے میں کی گئی. تو یہ جو کہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں مبتدا خبر، تو اس لیے پھر ان کو ساتھ ہی بیان کیا. اب آگے جی مثال حضرت نے کیا دی؟ مثال دی ہے جی نحو زید قائم. زید قائم، تو زیدن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ مرفوع کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ مبتدا ہے. قائم مرفوع کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ خبر ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ زید کھڑا ہے. تو ہم نے زید کے بارے میں بات کی کہ وہ کھڑا ہے، اور بات کیا ہے؟ یعنی کھڑا ہے، اس کا کھڑا ہونا. تو زید المبتدا، قائم خبر. تو اس کا اعراب یوں بتاتے ہیں: زید المبتدا، قائم اس کی خبر. مبتدا اور خبر مل کر جملہ
اسمیہ خبریہ. اسمیہ اس لیے کہ یہ بھی اسم ہے یہ بھی اسم ہے. خبریہ اس لیے کہ اس میں خبر دی گئی ہے. والعامل فیہا معنوی. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے مرفوع مان لیا, ہم مرفوعات پڑھ رہے ہیں, تو اس میں ظاہری طور پر تو کوئی عامل نہیں آیا, تو اندر چھپا ہوا عامل اس کے اندر کون سا ہے؟ تو حضرت نے بتایا والعامل فیہا معنوی, اس کا عامل معنوی ہے. معنوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھپا ہوا. اس کا عامل معنوی ہے, اور وہ کیا ہے؟ اور وہ ہوا الابتدا, اور وہ ابتدا ہے. تو اس کا شروع میں آنا یعنی ابتدا, جملے کی ابتدا اسی سے ہو رہی ہے, تو یہ ابتدا در اصل عامل ہے جس کی وجہ سے یہ مبتدا بن رہا ہے. وَأَصْلُ الْمُبْتَدَإِ يَكُونَ مَعْرِفَةً. اب آئے گی مبتدا کی پہچان, احکام. تو یہ آپ یوں لکھیں, ضابطہ کا ضابطہ. مبتدا کی اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہوتا ہے. اب کسی نکرہ کو آپ مبتدا نہیں بنا سکتی, وہ معرفہ ہوتا ہے. تو یہاں زید المبتدا ہے تو یہ نام ہے, شخص کا نام ہے, لہذا معرفہ ہو گیا. کیونکہ زید سے مراد زید ہی ہے, زید سے مراد کوئی اور نہیں ہے, یا نکرہ بھی نہیں ہے. اور جو دوسرے معرفہ ہیں, مثال کے طور پر عمر ہے, بکر ہے, کوئی اور ہے, ابراہیم ہے, تو وہ بھی مراد نہیں ہو سکتی. زید سے مراد زید ہی ہے, اور یہ معرفہ. تو یہ ضابطہ ہے کہ مبتدا کی اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہوتا ہے. یہاں اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے اگر مبتدا معرفہ ہوتا ہے تو خبر کے بارے میں کیا ہے؟ تو خبر میں کہا اور خبر وَأَصْلُ الْخَبَرِ أَن يَكُونَ نَكِرَةً, اور خبر کی اصل یہ ہے, یا خبر میں اصل یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ وہ نکرہ ہوتی ہے. نکرہ ہوتی ہے. یہ عام ضابطہ ہو گیا کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے. آگے کہتے ہیں وَالنَّكِرَةُ إِذَا وُصِفَتْ جَازَ أَن تَقَعَ مُبْتَدَا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا, اس سوال کا حضرت نے جواب دیا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مبتدا کی اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہوتا ہے, تو سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نکرہ مبتدا نہیں بن سکتا. تو کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ نکرہ مبتدا بن جائے؟ تو اس سوال کا جواب دیا وَالنَّكِرَةُ إِذَا وُصِفَتْ جَازَ أَن تَقَعَ مُبْتَدًا. اگر نکرہ موصوف بن جائے اور ساتھ اس کی کوئی صفت بیان کر دی جائے تو پھر موصوف صفت مل کر مبتدا بننے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. تو مثال کی ضرورت تھی تو قرآن سے مثال دی, نحو قولہ تعالی وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ. اب یہاں اگلا ضابطہ نمبر 2 لکھ لیں. اگر نکرہ موصوف ہو, نکرہ کو اوور لائن کریں, موصوف کو اوور لائن کریں, اگر نکرہ موصوف ہو یعنی اس کو صفت ہو تو پھر مبتدا بن سکتا ہے. اب آپ ظاہر نیچے لکھیں گے جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان, یہ لکھیں آگے, اور وہ کیا ہے وَلَعَبْدُ
عبد مؤمن. میں اس طرح اعراب لکھ رہا ہوں, آپ کا بھی اس طرح کے اعراب یہ جزم وغیرہ دائرہ کی شکل میں لکھ سکتی ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن عام لوگوں کے لیے جب کوئی کچھ لکھ کے دیں گے ان کو کوئی آیت وغیرہ آپ, تو ان کو جو قرآن مجید میں جو اعراب کا انداز ہے وہی لکھ کے دینا, کیونکہ جاہل لوگ کیا سے کیا بنا لیتے ہیں آج کل. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ. اچھا, اس کا کیا ترجمہ ہے کہ مومن غلام مشرک سے بہتر ہے. لفظ استعمال ہوا عبد, تو واو تو ہو گیا یہ پچھلے سے واو تو اس طرح نکل گیا, لام جو ہے وہ تحقیق کا ہے تو وہ بھی نکل گیا, پیچھے رہ گیا عبد. تو عبد معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ نکرہ ہے, کیونکہ عبد کا معنی ہے کوئی غلام یا ایک غلام. تو اب اس یہ نکرہ ہے, لیکن جب کہا عبد مؤمن تو اب یہ معرفہ بن گیا, کیونکہ اب عبد الموصوف اور مومن اس کی صفت, عبد الموصوف اور مومن اس کی صفت. تو اب تو صلاحیت نہیں رکھتا تھا مبتدا بننے کی, لیکن جب کہا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ اب دونوں صفت موصوف مل کے بن گئے مبتدا, اور خیر من مشرک بن گئی خبر. اور آگے کہتے ہیں وَقَضَا إِذَا تُخُصِّصَتْ بِوَجْهٍ آخَرَ, یا کسی اور وجہ سے اس نکرہ کو خاص کر دیا جائے. نحو, جیسے دوسری مثال, اَرَجُلٌ فِي الدَّارِ أَمْ امْرَأَةٌ, اَرَجُلٌ فِي الدَّارِ أَمْ امْرَأَةٌ, گھر میں مرد ہے یا عورت. تو اب یہاں حمزہ استفہام لگا کے فدار کی قید لگا دی, تو اس طرح رجل نکرہ ہونے کے باوجود تخصیص کی جگہ چونکہ آ گیا ہے, موضع تخصیص میں آ گیا ہے, تخصیص کی پلیس میں آ گیا ہے, اس پلیس میں اب آ گیا ہے کہ جہاں اس کو خاص کر دیا گیا ہے, تو اسپیسیفک جسے کہتے ہیں. تو اب اسپیسیفک یہ مین مراد ہے یہاں, تو اس لیے یہ مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. دوسری مثال وَمَا أَحَدٌ خَيْرٌ مِّنْكَ, اس کے بعد کیا ہے؟ چلو میں دوسری کتاب کھولتا ہوں. آپ کی کتاب میں اس کے بعد کیا آیا؟ میرے پاس 5-6 نسخے ہیں. وما احد خیر منک کے بعد میری کتاب میں بہت کچھ مٹا ہوا ہے. چلو میں دوسری کتاب کھولتا ہوں, پھر عبارت دیکھتے ہیں. ایک بار ایک کتاب میں مجھے مسئلہ ہوا, تو جو کتاب دیکھتا تھا وہاں وہی تھا, اور میں مطمئن نہیں ہوا. ایک میرے یوں سمجھ لیں کہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہو, وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ تمہارا خلل دماغ ہے اور کچھ بھی نہیں. میں نے کہا نہیں, میں پرانا نسخہ ضرور تلاش کروں گا. تو انہوں نے کہا نہیں, بات ختم ہو گئی ہے, اب 10 نسخے دیکھ لیے ہیں. میں پھر کرتا رہا, تلاش کرتا رہا, مجھے 11واں نسخہ ملا, اور جو میرے دماغ میں خلل تھا واقعی وہ وہاں نظر آیا, اور پھر وہ دور ہوا. وہ نام میر کی بات ہے, وہ بعد میں بتاؤں گا میں. تو یہ کتابوں کے بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو ایک کتاب میں اگر غلط لکھا ہو تو آپ دوسری دیکھیں, دوسری میں غلط ہو
تیسری دیکھیں، تیسری سے مطمئن نہیں ہو رہی تو چوتھی دیکھیں. ایسے ہی آج کل جو جاہل لوگ کمپوزر بیٹھے ہیں، کمپوزیٹر، جاہل کمپوزیٹر، عربی غلط لکھتے ہیں، انگریزی غلط لکھتے ہیں، فارسی غلط لکھتے ہیں، اردو غلط لکھتے ہیں، پنجابی غلط لکھتے ہیں. جو میں نے سوچا تھا اس سے زیادہ درس لمبا ہو رہا ہے، لیکن جو بات بھی ہو وہ بالکل کلیئر ہونی چاہیے، واضح ہونی چاہیے. پڑھنے پڑھانے کا یہی طریقہ ہے. اب میں عبارت پڑھتا ہوں. وَقَذَا إِذَا تُخُصِّصَتْ بِوَجْهٍ آخَرَ نَحْوُ رَجُلٌ فِي الدَّارِ أَمْ امْرَأَةٌ وَمَا أَحَدٌ خَيْرٌ مِّنْكَ وَشَرٌّ أَهَرَّ ذَا نَابٍ وَشَرٌّ أَهَرَّ ذَا نَابٍ. یہ اگلی مثال ہو گئی. اور اس سے اگلی مثال ہے وَفِي الدَّارِ رَجُلٌ. تو رجلن کہا یہ، لیکن فی الدار چونکہ کہا، فی الدار گھر میں اس کی قید لگا دی، تو پھر یہ اس کے اندر مبتدا بننے کی صلاحیت پیدا ہو گئی، کیونکہ اس کے اندر ایک تخصیص ہو گئی گھر کے ساتھ. اس کو تخصیص کا کیا مطلب ہے؟ خصصا یخصص تخصیصا، باب تفعیل، کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ خاص کر دینا. تو اس شخص کے وجود کو جب گھر کے ساتھ خاص کر دیا، مقید کر دیا، تو یہ تخصیص پیدا ہو گئی. پہلے میں حمزہ استفہام تھا ارجل، اور اس میں دوسرے میں خیر من کا، احد تو نہیں صلاحیت رکھتا تھا، لیکن آگے یہ جب بیان کر دیا خیر اور شر، تو یہاں پھر یہ تخصیص آ گئی. چونکہ متکلم کے ذہن میں خاص مرد اور خاص عورت تھی، تو اس نے کہا کہ گھر میں عورت ہے یا مرد ہے، تو وہ اس کے ذہن کی بات بھی ہے، تو اس لیے اس نکرہ کی صلاحیت اس کے اندر ختم ہو گئی، اور تخصیص کی وجہ سے وہ معرفہ بن گئی کہ دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ہوگا، یا مرد ہے یا عورت ہے. یعنی وجود کی طرف بات چلی گئی کہ دونوں میں سے کسی ایک کا وجود ضرور ہے، صرف ڈیفائن یہ کرنا ہے کہ مرد ہے یا عورت ہے ضرور، اس کا وجود ضرور ہے. اور یہ جو اگلی مثال ہے، ہاں یہ حمزہ استفہام والی ہو گئی. وَمَا أَحَدٌ خَيْرٌ مِّنْكَ، اور نہیں کوئی ایک بہتر تجھ سے. تو اب جب من کا کہہ دیا، تخصیص کر دی، تو وہ کوئی ایک جو ہے اس کے اندر بھی تخصیص ہو گئی اور مبتدا بننے کی صلاحیت بن گئی. آگے کہا وَشَرٌّ أَهَرَّ ذَا نَابٍ. ہاں یہ جو ہے نا کتا جو ہے، وہ احرا کا مطلب ہے کہ اکسانا، کتے کو بھونکنے پر اکسانا. تو یہ کس نے کیا ہے؟ ایک خاص شر ہے، وہ چاہے پتھر پھینکا گیا یا کچھ اور کیا گیا، کوئی کپڑا پھینکا گیا، تو ایک شر پیدا کیا گیا.
تو وہ جب شر پیدا کیا گیا تو اس شر نے کیا کیا؟ اس شر نے کتے کو کیا کہیں گے؟ بھونکوایا کہیں گے. ہاں، اس شر نے زاناب سے مراد کتا ہو گیا نا. احرہ کا مطلب ہو گیا کہ اس نے اکسایا. تو بڑے شر نے کتے کو. تو اب یہاں کیا ہے کہ اس میں تخصیص ہو گئی کہ دیکھیں اگر تو ہم کہتے تھے شرٌ، تو یہ تو ہے نکرہ، اگر تو کوئی شر پھر تو یہ نکرہ ہے. لیکن اب ہم نے اس کو اس شر کے ساتھ خاص کر دیا جس نے کتے کو بھونکنے پر مجبور کر دیا. تو اب یہ خاص شر ہو گیا. جب خاص شر ہو گیا تو اس کے اندر مبتدا بننے کی صلاحیت پیدا ہو گئی. تو اب کیا ہے؟ ضابطہ کیا ہوا؟ اگر نکرہ موصوف ہو تو پھر مبتدا بن سکتا ہے. اور ضابطہ نمبر 3 کیا ہوگا؟ اگر کوئی تخصیص لائی جائے تو پھر بھی نکرہ مبتدا بن سکتا ہے. تو تخصیص کی مثالیں حضرت نے زیادہ دی ہیں. کتنی مثالیں دی ہیں؟ پہلی مثال دی ہے رجل فی الدار ام امرأۃ. دوسری مثال دی ہے وما احد خیر منک. تیسری مثال دی ہے شر احر ذاناب. اور چوتھی مثال دی ہے وفی الدار رجل. یہ اور وسلام علیکا. تو سلام، ہاں فی الدار رجل جو ہے وہ نکرہ تھا لیکن فی الدار کی تخصیص کر دی کہ گھر میں. اور سلام نکرہ تھا لیکن جب کہا علیکا یا علیکے تو پھر وہ سلام خاص ہو گیا کہ اس سلام سے مراد وہ خاص سلام ہے جو میں اس وقت تجھے کہہ رہا ہوں. تجھ پر سلام ہو. یہ 6 مثالیں ہو گئی. میرے خیال میں 6 بنتی ہیں. پہلی مثال ہے رجل فی الدار ام امرأۃ. ایک ہو گئی وما احد خیر منک. کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو بہتر ہو تجھ سے، جو اچھا ہو تجھ سے. تو تجھ سے کہنے کی وجہ سے احد بھی بن گیا. 2 ہو گئی. وشر نکرہ تھا لیکن احر ذاناب کہنے کی وجہ سے خاص شر ہو گیا. 3 مثالیں ہو گئی. وفی الدار رجل. چوتھی مثال ہو گئی سلام علیکا. 5ویں مثال ہو گئی. اور پہلے ہاں وہ خیر اس میں آ جاتا ہے، وہ موصوف میں آ جاتا ہے. 6ٹھی مثال. 6ٹھی مثال جو ہے وہ ہم موصوف والی پہلے جو دی ہے نا تب 6 پوری ہو رہی ہے. اچھا اب آپ کی کتاب میں اگلی عبارت کیا ہے؟ وہ ان کان احد الاسمین. یہ ہے، ذرا دیکھیں عبارت کی طرف. وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْإِسْمَيْنِ. چلیں کل انشاءاللہ یہاں سے درس شروع ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ مبتدا خبر جو تیسرا چوتھا مرفوع پڑا ہے اس میں ابھی ہم کچھ باتیں کر رہے ہیں اور پھر آگے چلے جائیں گے. تو مبتدا خبر کے کچھ احکام میں سے ہم نے پڑھ لیے، کچھ جو باقی رہ گئے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. ہدایت الناب کا جو درس ہے وہ یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا کرے اور اس کے ماں بعد حسن عمل کی ہمت افزائی کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.